أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبنا ربی زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آ، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے سبق میں، اور خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے سلسلے میں الحمدللہ ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کے آغاز کے دوسرے دن ہم اپنے سبق میں پہلا صفحہ جو ہے اس کا دوسرا اشارہ، تو اس کے آگے بی بھی لکھا ہوا ہے، بی۔ تو اب آپ نے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ پھر اے کیا تھا، آپ میں سے بلکہ کوئی مجھے بتائے اے کیا تھا۔ اگر آج ہم بی ہے تو آپ بتائیں ذرا لاجیکلی۔ تو آپ سے بھی پوچھنا چاہیے نا، آپ کو بھی چیلنج دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز بتائی جائے۔ اس تو کا ذرا پارٹ چیٹ۔ ون تھا یہ۔ ایک پیج کے 4 پارٹ میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، تو 20 ویری کا سیکنڈ۔ گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ۔ اچھا ایک مہربانی فرمایا کریں، ہاتھ کھڑا کر لیا کریں یا چیٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ مجھے نام بھی پتہ چلے کس سے بات ہو رہی ہے۔ اور جی، تو بالکل صحیح فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لاجیکلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو صفحہ ہے، یعنی اب آپ نے صفحہ نمبر 1 پہلا صفحہ، اس کے 4 اشارے ہیں، اور ان 4 میں سے پہلا اشارہ کل ہم نے پڑھا تھا اور بردر خان مرزا نے چیٹ باکس میں لکھا اللہ کی تعریف۔ تو آج اس کا مطلب ہے بی، بی۔ تو چونکہ صفحے کا نمبر 1 2 3 4 5 چلے گا، تو اشارے کو ہم کہا کریں گے اے بی سی ڈی۔ ٹھیک ہے، اس کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ بہام یا کسی کو یہ اس میں مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ سوال آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کو شوق دلوانے کے لیے کہ آپ اسباق کو دہراتے رہیں۔ آپ کیونکہ سیکھنے کا عمل تبھی بہتر ہوگا۔ دیکھیں، پہلے ہی اللہ نے بڑی آسانی کر دی کہ 20 گھنٹے میں 50% قرآن کے، اگلے 20 گھنٹے میں مزید، جہاں پہلے ایک عمر گزار دی تو نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو اب جو ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وقت کوشش کریں اور بڑھا لیں۔ تو آئیے آج کے سبق میں پہلے تو بنیادی بات ہم سب جانتے ہیں، پہلا پاؤ جو ہے 5 صفحے، اس میں تقریباً سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی رہیں گی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلا حصہ آپ جانتے ہیں 4 حصے کریں گے انشاءاللہ، اور اس پہلے حصے کے 5 صفحے پڑھیں گے۔ تو 5 صفحوں کو ہم نے کہا تھا کیا کریں، 5 انگلیاں، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، وہ ہمیں بڑی آسانی ہو گئی، ہر وقت ہاتھ کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ تو ان 5 انگلیوں کو ذرا یہ والی پریکٹس کریں نا، دیکھتے ہیں آج کس کی بہتر ہے، فوری کون کر لیتا ہے، کس کس نے کر لی ہے یہ، یا ابھی مسئلہ ہوتا ہے ان 2 انگلیوں کو یوں جوڑنے میں؟ جی سر، ہم نے کر لی ہے۔ اچھا، ہاں ویسے یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دلچسپی اور آپ کو مقصد یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ پہلا صفحہ ہے، پھر 2 آمنے سامنے ہیں، پھر 2 آمنے سامنے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب نے کر لی ہے، ویری گڈ۔ تو یوں انشاءاللہ جب ہم یہ کورس مکمل کر لیں گے تو یہ 5 صفحے ہماری 5 انگلیوں کے اوپر
یوں رکھے ہوں گے کہ جیسے ہم سامنے سے دیکھ کر پڑھیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا، جلد آ جائے گا. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں پتہ ہے. QC 1 ہم نے کر لیا ہوا ہے، تو QC 2 بھی انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا. بس فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کے اختتام پر قرآن کے سیکھنے میں اور آگے بڑھا دیا ہوگا. تو اس کے شارٹ اشارے، مختصر اشارے بھی پڑھا کریں گے، مکمل اشارہ بھی پڑھیں گے. یہ وہ پہلا صفحہ ہے، اور اس صفحہ پر چونکہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، ان کو اکٹھا کر کے ایک صفحے کی شکل دی گئی ہے تاکہ وہ 20 صفحے والا کانسیپٹ رہے. ٹھیک ہے. عام طور 4 اس کے ہم نے اشارے، جیسا کہ آپ کو بتایا، ہر صفحے کو 4 میں کر دیا کریں گے. تو لاجک آپ کو سمجھا دی تھی کہ 20 گھنٹوں میں ہمارے 20 سبق پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو 4 اشارے. اللہ کی تعریف، تو آپ نے کہا الحمد کا لفظ جو ہے نا، اس سے ہم نے اہدنا، ہدایت کی دعا. اور آگے دیکھیں، آگے نیا شروع ہوا سورہ بقرہ تو آیا ہدل للمتقین. یہاں سے اور پھر آگے چونکہ متقیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ ایسا سچ لفظ نہیں ہے، لیکن وہ ساری صفات ہیں، تو اشارے کا نام ہے متقیوں کی صفات. ٹھیک. تو یوں انشاءاللہ ان اشاروں کو ہم آگے لے کے چلیں گے. کل ہم نے چونکہ صرف تعوذ پڑھا تھا، تو آج کوشش کریں گے پہلے 2 اشارے مکمل کر لیں، کیونکہ یہ پہلے پڑھا بھی ہوا ہے. صرف آج کے کلاس میں آئندہ سے ایک اشارہ چلا کرے گا ایک کلاس میں، تو اس لیے مشکل نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے پریکٹس. تو آج میں آخری دفعہ پریکٹس خود کراؤں گا، آئندہ ہمیشہ آپ سارے کروایا کریں گے. تو طریقہ سمجھیں. پہلا انگلی یوں سامنے رکھ کے اپنے، ہم نے تھوڑا سا اس کو بائیں طرف کر لیا فیس کے، اپنے ناک کے، تو تاکہ ہمیں دیکھنے میں بھی آسانی ہو، اشارہ بھی آسانی سے کر سکیں. اللہ کی تعریف، یہ سب سے پہلے اوپر میں نے انگوٹھے کی ٹاپ پہ رکھ لیا. ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ٹھیک ہو گیا جی. ایک دفعہ پھر اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. پریکٹس کریں. ابھی شاید آپ کو احساس نہ ہو رہا ہو کہ آپ کو ان کا ترجمہ تقریباً آتا ہے یہ شروع والے اشاروں میں. آگے چل کے یہ ایک بڑی زبردست آپ کے لیے معنی کو، یہ انتہائی اہم چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ پریکٹس آپ ساتھ ساتھ کریں. تو چلیں، کون ہاتھ کھڑا کیجئے، کون کروائے گا. تو ہم 3 دفعہ تو کوشش کیا کریں گے آپ سے کم از کم ان اشاروں کی پریکٹس کروائیں. اور ماشاءاللہ سسٹر نہیدہ جو ہے نا، شی از ٹیکنگ دا لیڈ. جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی سسٹر دعا، نہید آپ انمیوٹ کریں. متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. سر آواز آ رہی؟ ایکسلنٹ. جی الحمدللہ آ رہی ہے. سسٹر احمد. السلام علیکم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ماشاءاللہ. سسٹر رخسانہ اشفاق. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ماشاءاللہ. یہ تو ہو گئے پورے اشارے. اب مختصر اشارے بردر خان. تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. ماشاءاللہ. اور بردر ارحم قریشی. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ویری گڈ. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اور ایک دفعہ کروانے سسٹر رفت ضیاء، تو پھر آگے بڑھیں. تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. ماشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو پہلے 2 اشارے ہیں نا، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ آپ نے پڑھے ہیں QC 1 میں، تو میں نہیں چاہتا میں پڑھاؤں. وہ بعض استاد ہوتے ہیں نا، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے پڑھانے کا، تو وہ خود ہی ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سارے مجھے پڑھائیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ نے یہ سیکھے ہوئے ہیں. میں پوچھوں گا آپ سے سوالات، آپ دیں جوابات، اور اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، آپ مجھے پڑھائیں. اچھا طریقہ بھی سیکھ لیں. ویسے ہوگا کیا، ہم تعارف کروائے. تو آج کے تعارف میں کیا ہے، سورہ فاتحہ کی دہرائی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 12 آیتیں بھی پڑھی تھیں. پھر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آگے سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہوا کرے گا، جب بھی کوئی بھی یہ آئے گی آیات، تو سب سے پہلے جو طریقہ ہم کریں گے وہ کیا، تو ترجمہ یعنی تلاوت سنیں گے، ترجمہ، اس کی شرح اور نئے الفاظ، اور ان کو پھر سیکھنا. تو یہ ہم طریقہ کار عام طور پہ کیا کریں گے. تو آج اس طریقہ کار کو رکھنے کے لیے سب سے پہلے، اچھا عام طور پہ جب میں آپ کو کوئی دکھایا کروں گا سبق، آیا جیسے ہی سامنے آپ کے آیات آیا کریں گی، جیسے بھی سورہ فاتحہ ہے، تو آپ کو میں اس کی تلاوت سنواؤں گا. تلاوت جب آپ سن رہے ہو تو آپ غور کریں گے، آپ کے سامنے بھی ہوا کرے گی. آج سورہ فاتحہ مکمل اس وقت نہیں ہے، مجھے ابھی احساس ہوا ہے، اس کی سلائڈ بھی ہونی چاہیے. تو آپ سنیں اور اپنے ذہن میں لے کر آئیں. آپ ماشاءاللہ روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اس کے الفاظ پر غور کریں، QC1 کو ذہن میں لائیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا، اور جو طریقہ کار میں آج اختیار کروں گا یہی انشاءاللہ ہوا کرے گا. اس میں اگر آپ کو لگے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے بتائیں، مجھے رائے بھی دیں کہ آپ کو یہ طریقہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آئیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. تو آپ نے تلاوت سماعت کی. آئیے بات کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ آج کے سبق میں آپ مجھے پڑھائیے. سب سے پہلے بسمی جو پہلا لفظ ہے، اس کے بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں. لیکن جب جواب دے لیں تو مائک فوری بند کر دینا تاکہ شور سے لوگ ڈسٹرب نہ ہو، اور ایک ہی دفعہ بولنا ہے. ٹھیک ہے. دو. ٹھیک ہے. کیا کیا ہیں ٹکڑے؟ بی اور بی اسم. اور اسم. بی اور ایس. ہاں جی، سب لوگ صحیح فرما رہے ہیں. بی اور اسم، ویری گڈ. اب اس میں آپ کو اسم کا معنی سب کو یاد ہے؟ ایک دفعہ بتائیں. نام. صفات. ماشاءاللہ نام اور بالکل ٹھیک صفت. ہے. بی اور اسم کا معنی نام. جی. تو اس کی نام سے اللہ کے نام. ہاں، جیسے اللہ کے نام ہم نے سیکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے آپ کو سب کو یاد ہے بسم اللہ کا. بہت اچھا سا. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں، الرحمن الرحیم جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ دونوں اسم 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 ہے. ویری گڈ. اچھا یہ ابھی تو آپ، مجھے پتہ ہے آپ سب کو آسان ہے، آگے چل کے پوچھا کروں گا تو میں یہ طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. سو الحمدللہ. تو ہم نے الرحمن الرحیم کا فرق، ہاتھ کھڑا کرے کون بتائے گا ایک لائن میں، صرف ایک جملے میں، لمبی تفصیل نہیں، کہ رحمان الرحیم کا فرق ہم نے کیا سیکھا تھا. تو جو ہاتھ کھڑا کریں. جی سسٹر سب سے پہلے ہیں سسٹر نہید، بتائیے. رحمان پرجوش رحمت کرنے والا، اور رحیم مسلسل رحمت کرنے والا. ویری گڈ. رحیم میں تسلسل ہے، رحمان میں جوش ہے. شدت ہے.
تو اللہ کے نام سے بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. تو یہ ہے جی الحمدللہ اس کا ترجمہ. اور اس سے ہم نے تعوذ سے پہلی عادت سیکھی تھی، کیا کرنا؟ اللہ کی پناہ میں، یعنی سیفٹی فرسٹ. دوسری عادت، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے. تو بسم اللہ کا کہنا اس میں خوب برکتیں ڈال دے گا. اور الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ پر یقین رکھیے، امید رکھیے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ضرور آپ کی مدد کرے گا. یہ رحمان اور رحیم سے. مجھے پتا آپ کو پتا ہے الف لام ہے اور حمد ہے، تو الف لام کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں؟ تمام تر تمام خاص کے معنی میں. خاص کے معنی ہے تمام جی، تمام کے. خاص کا معنی بھی دیتا ہے، الف لام ہمیشہ خاص کا معنی دیتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. اسم کی تمام کے معنی. بھی ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو یہاں پر تمام کے اس میں بھی دے رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بدر عارف، یہ تھوڑا سا خیال رکھ، ذہن میں تھوڑا رکھنا ہے. بہرحال تمام تعریفیں اور شکر. تو للہ کو سمجھتے ہیں آپ سب؟ للہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. تو یہاں سے ہم نے یہ یہ عادت سیکھی کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس لیے کہ اللہ محبت اور بالعالمین. تو رب کا معنی تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ نہیں؟ کیا معنی ہے؟ پالنے والا. پالنے والا. پالنے والا. پالنے والا. ہاں جی. اور العالمین یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. یہ جمع. جمع. عالم کی جمع. جمع ہے. یا ہاں، نون لگا ہے اس سے. کس کی جمع ہے؟ یہ کس لفظ کی جمع ہے بتائیں؟ عالم کی. العالم کی جمع. عالم کی جگہ یا نون لگا عالم کی جمع ہے. نہیں، عالم کی نہیں، عالم کی. عالم. عالم ہوتا ہے. عالم. ہاں، عالم. عالم. اس کی جمع جب بنتی ہے تو عالمین ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہے جہان، اور ایک ہے عالم یعنی علم والا. تو ہاں، جس کی جمع ہوتی ہے علماء. ٹھیک ہو گیا؟ یا دوسرے والا. تو اچھا چلیں. رب العالمین ہم نے کہا رب ہے تمام جہانوں کا. تو خوب علم حاصل کیجئے، کائنات میں تدبر کیجئے، اس طرح آپ کا دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں گے. تو یہ عادت ہم نے سیکھی اس لفظ سے، خوب علم حاصل. الرحمن الرحیم پہلے بات ہو چکی. چھٹی عادت، دوسروں پر بھی رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے. نبی کریم کی حدیث مبارکہ، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آواز کٹ رہی ہے، کیا سب کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ مجھے بتا دیں تو پھر میں جی سر. چینج جی کر سر. دوں. جی سر. سمجھ نہیں آ اچھا اوکے، ایک منٹ دیجیے، جسٹ اے منٹ. اوہو، میں نے ابھی غور کیا، یہ شاید شفٹ ہو گیا. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اوکے، جسٹ اے منٹ، ایک منٹ آپ دیجیے. اگر خدا نخواستہ کلاس ڈراپ ہو تو جسٹ I don't know why this always creates a problem. تو امید کرتے ہیں اب شاید بہتر ہو جائے آڈیو ویڈیو کنیکٹیوٹی. کلیئر پلیز کنٹینیو. سر. جزاک اللہ. سو مالکی یوم الدین. اچھا، اب آپ لوگوں کا صحیح ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں مالک کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ اسم. اس میں ہے.
इसम वेरी गुड। और यौम क्या है? इसम इसम फेल हर। ये भी ये भी ये सम है। इसम ये भी और अद्दीन क्या है? अद्दीन ये भी सम है। अलिफ लाम खा ये भी इसम है। अब देखें वह कैसी मजेदार बात है, अरबी जुबान का हुस्न देखें, तीनों इसम इकट्ठे हुए हैं और फिर भी माना बन रहा है पूरा एक। तो मालिक यौमिद्दीन, और मुझे खुशी ये है कि आप लोगों ने पहचान लिया है किसी निशानी के बगैर भी। तो मालिक है दिन का बदले के। मालिक ये वही अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं आप इसको, खड़ा जबर उसके कायम काम है, यौम दिन, अद्दीन बदला। तो यहाँ से एक बड़ी प्यारी आदत, जो बड़ी अहम आदत हो सकती है, और मैं समझता हूँ मैं भी इससे बड़ा फायदा उठाता हूँ, कि आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हम प्लानिंग करें कि उस दिन क्या होगा। मैं ये जो काम करने लगा हूँ, ये मैं जो सच या झूठ जो भी कर रहा हूँ, ये मैं कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ ज्यादती करने लगा हूँ, तो एक दिन आएगा जब पूछा जाएगा इसके बारे में। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तो सबसे पहले इय्याका, इसके कितने टुकड़े हैं, याद है किसी को? होंगे या नहीं? दो 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 दो। और इया का क्या माना है इसमें? इया जो है इसका क्या माना है? सिर्फ का तेरी सिर्फ कामिन हाँ, तेरी एक दफा, अच्छा एक दफा बोलना है। सिर्फ जो लोग बार बार बोलते हैं ना, वो प्लीज एक दफा बोल के बस, जो बोल दिया ठीक है। इया ही स्ट्रेस के लिए है और का है तेरी के लिए। और नाबूदू का इशारा करें जरा आप सारे, किस तरफ होगा ये तो आपको पता है ना। और अपनी नाबूदू तरफ क्या है? प्लूरल में मोहम्मद से वो सॉरी जमा हम ये अपनी तरफ हम करते हैं। इबादत करते हैं। हाँ, तो ये समय फेल है, हर्फ है नाबूदू। सर फेल ये फेल ये वेरी गुड, ये फेल है। और तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मादी। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों का QC1 बहुत अच्छा है, कमांड अच्छी है, तो ठीक हो गया जी। तो हमने आदत नंबर 8 सीखी कि रोज़ाना के कामों में हर काम से पहले इबादत की नीयत। तो आपका हर लम्हा इबादत, ताकि दिल और दिमाग का सुकून और हकीकी कामयाबी वो इबादत से ही मिल सकती है। तो असल में इबादत रूह की ग़ज़ा है। वइय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। और कैसे तलब कीजिए? एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, कुरान की दुआओं में अल्लाह के नबियों ने, अल्लाह के पसंदीदा बंदों ने अल्लाह से मदद मांगी, और वो मदद अल्लाह ने उन्हें दे भी दी। तो उन दुआओं से मदद मांगना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना के टुकड़े होंगे या नहीं, आप में से बताइए। दो टुकड़े होंगे। दो होंगे। इहदी क्या है? इहदी और नाम। इहदी, इहदी कौन सा फिल है? हिदायत ना मैं पूछ रहा हूँ इहदी कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, क्या है ये बताएं। सर अमर। सर फेल अमर, अमर है माशाल्लाह। सिस्टर नुशाबा खोकर ने सबसे पहले लिख दिया था फेले अम्र। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है, अम्र है इहदी, और ना हिदायत दे हमें, किसकी? सिराते मुस्तकीम की, तो सीधा रास्ता। तो हर काम में अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए कि अल्लाह हिदायत पर रखे। सिरातल लजीना नअमता अलैहिम, तो यहाँ पे रास्ता अल्लजीना, अल्लजीना का वाहिद क्या है, सिर्फ ये बता दें। अल्लजी, बिल्कुल ठीक है। अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन सब पर। तो यहाँ से अच्छी आदत हमने सीखी कि अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी मिसालों को ज़हन में रखते हुए कामों का जायज़ा लीजिए, उनकी तरह कामों को करने का प्लान बनाइए, फिर इस प्लान को अमल में लाने की कोशिश कीजिए। और मैं ये बात आप सबसे हमेशा लोगों से कहता हूँ, घरों में जो किताबें लिटरेचर लाएं बच्चों के लिए, तो वो लाएं अपने। आजकल कल्चर बन गया, बच्चे इंग्लिश की किताबें ये वो ज़रूर पढ़ें, मैं किसी से मना नहीं करता, लेकिन इनके जो आइडियल्स हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सो मुस्लिम अजीम मुसलमान, वो किताब, इसी तरह
صحابہ جو عشرہ مبشرہ کی کتابیں ہیں وہ لا کے رکھی ہوئی ہیں، تو میں نے بچوں سے کبھی کہتا نہیں، لیکن بچے وہ میں نے دیکھا ہے، میرے بیٹے نے ایک دن مجھے کہا جی بابا میں آپ کو 50 صحابہ کے نام بتاتا ہوں. تو میں نے ایکسائٹڈ ہو کے کہہ گیا بیٹے اگر تم 50 صحابہ کے نام ابھی بتاؤ تو 5,000 روپیہ انعام. اس نے بتا دیے. تو آ, تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ مجھے شاید نہ آتے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہم نے شاید یہ کی نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے بچے تبھی ان لوگوں کی پیروی کریں گے جب ان کا ذکر کیا جائے، پھر ان کی باتیں گھر میں پھر وہ کرتے ہیں. اچھا یہ کون تھا؟ اب وہ 100 عظیم مسلمانوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا اس نے کیا کیا تھا، ایسی کون سی بات تھی. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ گمراہ ہونے والے. تو ولا الضالین ہے. اچھا چلیں آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے صرف ان دونوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ سسٹر رفت یا آپ بتا دیں، مغضوب کون سے لوگ ہیں اور ضالین؟ مغلوب وہ ہیں جن کے اوپر غضب ناک ہوا اللہ تعالیٰ، اور ضالین ہیں جو گمراہ ہوئے. یہ تو ہمیں ترجمہ ہے نا، ان میں فرق جی جو ہے کہ ہم نے سیکھا تھا نا. تو چلیں سسٹر رفت خاتون اب انہیں چانس دیتے ہیں، اگر بتائیں کیا فرق ہے دونوں میں، یعنی وضاحت. جی تو اچھا وہ بھی آپ مائک آن کریں نا سسٹر. چلیں اچھا سسٹر میں نوی کی. ساری جی جی بتائیے. جی مغضوب وہ ہیں جن پہ اللہ ناراض ہو، یعنی غضب کیا گیا ہو، اور ضالین وہ ہیں جو گمراہ یعنی ان کو جانتے نہ ہوں، لا علم ہوں. اصل میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اصل میں مغضوب اور ضالین کی کیٹیگریز کا فرق جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کن پر غضبناک ہوا؟ جنہیں علم تھا اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور گمراہ کون ہوئے؟ جنہوں نے نہ علم، نہ تھا کچھ پتا، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی. ہاں یہ فرق ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے. تو عادت نمبر 12 اور آخری عادت کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کوشش کیجئے جو امت کے آگے بچے ہیں ان کے جو آئیڈیل جو ہیں، ان کے رول ماڈل جو ہیں وہ برے لوگ نہ بن جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ہم نے کوشش کرنی، اور پیار اور محبت اور شوق سے، زبردستی سے کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، آپ کے ذہن میں یہ آ جائے، آپ کا شوق اور محبت ہمیشہ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو ایک عجب سی وہ طاری ہوتی ہے کیفیت کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو کائنات کے خالق نے، میری کیا اوقات ہے کہ اس نے آگے سے کہا حمدنی عبدی. ذرا اپنا مقام دیکھیں. اور جب میں نے کہا الرحمن الرحیم تو اس نے کہا اثنى علی عبدی. اور جب میں نے کہا مالک یوم الدین تو اس نے کہا مجدنی عبدی. تو فاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے تو اور محبت اور شوق اور ایک عجب سی کیفیت ہوگی. پھر آپ کہتے رہے اور اللہ بھی جواب دیتا رہا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ مانگے اسے سب کچھ ملے گا. تو یہ حدیث مبارکہ اپنے پیش نظر رکھیں، اس خوشخبری سے فائدہ بھی اٹھائیں. یہ تمام اسباق ابھی ہم نے دیکھے سورہ فاتحہ سے، 12 کے 12 پہلے بھی جان چکے ہیں. اسے میں اور آپ ہم زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور مطالعے کے بعد غور و فکر ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے. اپنا احتساب کریں، کیا مجھے بسم اللہ کہنے کی عادت ہے؟ کیا میری نیت ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ کیا میں لوگوں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتا ہوں؟ کیا میری لوگوں کو دین کے بارے میں، کیا میری اپنی میرے رول ماڈل میرے کون ہیں؟ اور تو یہ احتساب کیجئے، لوگوں کو اس بارے میں بتائیے، اور انشاءاللہ یہ عادتیں ہم یاد بھی رکھیں اور اپنا بھی لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوا کرے گا ہر سبق کے ساتھ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں آج جو ہم نے مختلف اسماء و افعال سیکھے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ آخری حصہ ہوا کرے گا ہمارا
تو دیکھیے، تو جو اسما ہیں اس کا آپ کو بتایا گیا تھا ہم واحد جمع سیکھیں گے. تو اسم کی آپ سب نے مجھے بتا دی تھی، اسم کی اسما. عالم کی بھی آپ سب کو پتہ ہے، عالم، عالمون، عالمین. آخر میں یہ آپ لوگوں سے پوچھا کروں گا. ہاں، یوم کی نہیں بتائی تھی. یوم کی جمع بتائیں کیا ہے؟ ایام. ایام ایام. یوم کی ایام. ٹھیک ہو گیا. ایام تو یہ تھے اسما اس سبق میں آنے والے. اب آ جاتے ہیں افعال پر. افعال کون کون سے آئے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ بات یوں ہے، وہی QC1 کے آپ کو چاروں سٹائل پتہ ہیں. ٹھیک ہے، وہی انہی سٹائل کے اوپر یہ آ رہے ہیں. جیسے الحمد جو ہے، یہ ہے تو اسم بنا کس فعل سے؟ حمیدہ. حمیدہ اس نے تعریف کی. یحمد وہ تعریف کرتا ہے. احمد تعریف کر. حامد تعریف کرنے والا. محمود یہ اللہ کا نام ہے جس کی تعریف کی گئی. حمد تعریف کرنا، یہ بن گیا اسم یہی والا الحمد. ٹھیک ہے، تو آپ سارے مجھے بتائیں یہ کس باب سے ہے QC1 کے 4 میں سے؟ فتح ناصر دارا سمیع سمیع. سمیع. باب سمیع سے. یہ پہچان آپ لوگوں نے لانی ہے، آپ نے سمجھنا کرنا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے. تو چلیں، سسٹر فیروزہ شمیم، اس سے اگلا ہے مالکا. کروائیں آپ اس کا شارٹ ٹیبل، مختصر ٹیبل. مائک کا آپ کا چونکہ ہاتھ کھڑا ہے تو میں نے کہا آپ ہی سے کہہ دیں، انمیوٹ کر لیں. چلیں، ان سے نہیں ہو رہا تو سسٹر رفت ضیاء آپ کر لیں. سسٹر رفت بھی نہیں کر رہی، مائک کو میوٹ. بردر خان آپ کر لیں. مالکا، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن، اور یہ بالکل، ضربہ سے ہے. ماشاءاللہ. تو مالکا وہ مالک ہوا، تو اسی سے جی ملک ملکیت. ٹھیک ہے. جی، سسٹر سعدیہ یعقوب اگلا کروائیے. جی، آبادہ، یابدو، اوبد، عابدن، معبودن، عبادتن، اس عابد، نے عبادت کی، اور ویری گڈ، نصرہ کے طرف سے ہے. ماشاءاللہ، معبود، ایکسلنٹ سسٹر. عبادہ. جی جی، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک جو اور ہے، المغدوب جو ہے یہ بنا ہے غادبہ سے. غادبہ، غادبہ، یغدب، اغدب، اس سے بنا غادب غضب کرنے والا، اور مغدوب جس پر غضب کیا گیا. تو یہ ہے لفظ المغدوب، جس پر غضب کیا. غضب غصہ، تو غادبہ وہ غصہ ہوا، وہ ناراض ہوا، غضبناک ہوا، اس معنی میں. یہ سامیہ کے اس پہ ہے. جی بالکل سسٹر، یہ تو سب سے آسان ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. جس کے پہلے والے میں آپ کو زیر نظر آ جائے وہ سامیہ ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جی میننگ بتایا سسٹر آپ کو. غاضبہ وہ غضبناک ہوا. باقی کے میننگ تو آپ خود ہی بنا سکتی ہیں نا. ہوتا ہے یا ہوگا. اغضب غضبناک ہو، غاضب غصہ ہونے والا، مغضوب جس پر غصہ ہوا، جس پہ غصہ ہو، غصہ. غضب ٹھیک پر بھی غصہ ہوا. جی، تو غصہ الحمدللہ ہونا. پہلا حصہ سبق کا مکمل ہو گیا ہمارا. اور یہ آپ سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی کوئک کویشچن اس سبق کے حوالے سے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم تھوڑی دیر میں گرامر کی طرف چل رہے ہیں. جی، جس کا سوال ہے وہ ان میوٹ کر کے پوچھ لیں، کیونکہ باقی ہاتھ شاید پہلے سے بھی کھڑے ہیں. سسٹر رخسانہ. سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی یہ آپ نے ہمیں ٹیبل کروایا نا سر، اگر اس کے نیچے میننگ اگر اردو میں لکھے ہوتے تو سر ذرا سمجھ آ جاتے بعد میں ہمیں دہرائی کے لیے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی سسٹر آپ نے. دیکھیں، اگر ہم نے یوں میننگ لکھے نا تو آپ رٹا لگائیں گی. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ابھی یہ کہاں ریلیٹ کیے ہیں آپ نے؟ بتائیں، یہ کہاں سے نکالے ہیں میں نے؟ سبق میں سے نا، جو آج آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. جی تو جی سر. اصل جو سکل آپ سیکھیں کہ حمیدہ نکلا الحمد سے. تو حمیدہ اس نے، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ماضی کی پہلی فارم آئے گی، پہلی فارم، تو کیا ہوگا پھر؟ اس نے، اور ماضی کی فارم ہوگی.
تو حمد میں تعریف موجود ہے، اس نے تعریف کی، تو معنی اصل میں آپ خود نکالنا سیکھیں اب یہاں پہ اس والے خاص طور پہ حصے میں، ٹھیک ہے؟ جب یہ گرامر والے حصے میں آپ کو نیا کوئی بھی فعل پڑھائیں گے تو وہاں ہم آپ کو معنی بتائیں گے، وہاں لکھا بھی ہوا ہوگا. ٹھیک یہ ہے بات سر، سمجھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر. جی جی. تو جیسے ابھی یہ جو اب گرامر میں ہم کرنے جا رہے ہیں آج وہابہ، تو وہابہ جو ہے یہ اس کے معنی میں آ جاتا ہے کوئی چیز دینا کسی کو، کوئی بڑی چیز، انعام، کوئی بخش دینا، کوئی عطا کرنا، اس طرح کی چیز وہابہ. تو ویسے وہابہ کو دیکھ کر بتائیں یہ اس میں کوئی وہ ہے کمزور حرف نظر آ رہا ہے اس میں؟ جی واو پہلا اس میں باو آ رہا ہے سر. واو واو کمزور ہے. اس کو پھر کون سا فعل کہیں گے آپ، کمزور واو یا کمزور. کمزور فیل. کمزور فعل؟ ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے یہ بات تو آپ اتنی جلدی سیکھ گئے ہیں، ہم نے پورے کورس میں سکھانی تھی آپ کو. تو شروع کرتے ہیں گرامر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ وہابہ کا فعل اور کمزور حرف کون کون سے ہیں ذرا سارے بولیں. واو یا الف الف واو یا. واو یا الف، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حروف یہ بات پکی ہوگی، اب بھولنا نہیں اسے. اور مزے کے لیے ہم نے کہا ہے او ای آ، تو کمزور. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں افعال کو؟ کمزور کرتے ہیں. کمزور کر کمزور دیتے ہیں. کمزور کرتے ہیں. بالکل، جس فعل میں آ جائیں اسے کمزور کرتی ہے. کس جگہ پہ آئیں تو کمزور کرتے ہیں بتائیں؟ کہیں پہ بھی آ جائے، آخر بھی آ سکتے ہیں، سینٹر میں بھی آ سکتے ہیں، اینڈ بھی پہ آ بھی آ سکتے سکتے ہیں، ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، کہیں اور بھی آ سکتے لاسٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. ویری گڈ. یہ تو حیرت ہے، پہلی کلاس میں اتنی کلیئرٹی سب کو پتہ ہے یہ. چلیں ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے آپ کمزور حرف واو یا الف کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فعل کے کسی حصے میں آ جائیں. اچھا، یہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں شروع میں، یاد رکھیں یہ پہلے ماضی کا پہلا والا جو سب سے پہلا والا سیگا ہوتا ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ورنہ مضارع میں جیسے یفتح میں یا آیا ہوا ہے تو یہ وہ نہیں ہے، اس کی بھی کلیئرٹی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور افعال جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ دو باتیں آج اور بھی ہم یاد رکھیں گے. نمبر 1، یہ آتے صحت مند افعال کے سٹائل میں سے کسی کے سٹائل پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہر فعل کسی نہ کسی کے سٹائل پر آتا ہے نا. QC1 میں بھی ہم نے دیکھا، کل میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا. تو کل ویسے حالت ذرا نازک تھی، آج دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تاکہ شور نہ ہو. فاتحہ یفتح کے سٹائل پر آنے والا QC1 کا کوئی ایک فعل آپ میں سے کون مجھے بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. برادر حبیب النبی بتائیں. جی بردر حبیب کریں نا ان میوٹ اپنا مائک. ذهب يذهب. فتح يفتح. ذهب يذهب. نہیں بردر، میں نے آپ سے کہا QC1 میں آنے والا، QC1 میں آنے والا کوئی فعل جو QC1 میں ہم ذهب يذهب نہیں پڑھتے. فعل. بالکل ٹھیک ہے. فعل يفعل، ٹھیک ہے. جعل يجعل، يجعل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں، ناصر ینصرو کے سٹائل پر سسٹر علینا کوئی ایک فعل بتائیں جو QC1 میں ہم نے پڑھا ہے. خلق، عبد، ذکر. ایک تو اچھا چلیں، خالقہ، بالکل ٹھیک ہے. تو ساتھ بتائیں نا اس کا مضارع کیا تھا، کیسے پتا چلا آپ کو ناصرہ کے وزن پہ تھا یہ؟ خالق یخلقو، یخلقو. یہ ریڈ کیا ہوا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی توجہ دلوا رہا ہوں، اس بات کو دہرا رہا ہوں. بالکل عبد یعبدو، وہ بھی اس کے سٹائل پر ہے. اور ذکر یذکرو، یس کرو. وہ بھی اس کے سٹائل پر ہے. تو اصل میں جو بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے کہا کہ کمزور افعال بھی ان میں سے کسی کے سٹائل پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو یہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات، صحت مند تو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے نا.
پہلی بات کہ کمزور افعال بھی ان میں سے کسی کے سٹائل پر آتے ہیں. اچھا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں بیچارے، جب تھکتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، صحت مند افعال میں صحت مند حروف ایسا نہیں کرتے تھے، کمزور والے یہ کریں گے. یہ بات آپ کو آگے پریکٹس میں سمجھ آئے گی، ابھی صرف سن لیں، رٹا نہیں لگانا. کمزور حرف تھک جاتے ہیں تو بیچارے غائب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بدل جاتے ہیں. بڑے عقل مند ہیں کمزور پر عقل ہے. وہ کیا کہ ایک تھک گیا تو دوسرا اس کی مدد کو آ گیا. تو کتنی اچھی بات ہے نا، کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور میں اور آپ اس سے سبق بھی سیکھیں، کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا، یہ تبدیلیاں کرتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں ایسے ادھر سے ادھر جا بدلتے رہے آپس میں؟ یہ اس لیے کہ جو لفظ بولنا ہے وہ آسانی سے بولا جائے. عرب لوگ جو ہیں، عربوں نے جو بولنا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے ادائیگی آسان ہو، آپ کے سر یہ کیا بات ہوئی، مجھ سے تو یہ زیادہ آسانی سے بولا جا رہا ہے. نہیں، ہر جو اہل زبان ہے انہوں نے بولنے میں جس طرح آسانی کی اس طرح. موقع کی مناسبت سے. جی جی، یہ بیٹی کچھ کہہ رہی ہیں، آواز آ رہی ہے. جی اچھا چلیں. تو اچھا، ایک ویسے ابھی دیکھ لیں، ہم نے کہا ہے 3 ہے، الف واو الف یا، ایک حمزہ بھی درمیان میں نظر آ رہا ہے نا، اس کا ذکر آگے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اور چلیں. اچھا، اب آگے ہم کہ اس کورس کے اندر جیسے پیچھے آپ نے QC1 میں فتح ناصرہ ضرب سمیہ، ان 4 کے لیے ہم نے وہ ایک نظر کل بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ سسٹر مائک بند کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا، تو فاتحہ کا معنی بھی ہمیں آتا ہے، اس نے کھولا، اس نے مدد کی، اس نے مارا، اس نے سنا. تو اسی طرح یہ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں، وہبا وعدا قال زادا دعا ہدا ہدا، تو اس کے لیے اس کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے، اور یہ ایک دن میں نہیں یاد رکھنے، ہم نے ایک چھوٹی سی ہم ترتیب یوں دے دیتے ہیں جیسے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. اب اس میں غور کریں، دونوں کے معنی آئے ہیں، دینا وہبا، اس نے دیا، اس نے بخشا، اس نے عطا کیا. وہبا وعدہ کیا ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا. اگلی لائن دیکھیں، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، تو کہا قولا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا. دعا اوپر لکھا ہوا نا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی، اس نے پکارا، اس نے بلایا، یہ سب معنوں میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہ جو 6 بنیادی طور پہ افعال ہیں، کیوں خاص طور پہ یہ 6 کیوں؟ کہ شروع میں آنے والا کمزور حرف اس کی بھی ہمیں پریکٹس ہو جائے، درمیان میں آ رہا ہے جیسے قال زادہ میں، اور آخر میں آ رہا ہے، سبھی کی پریکٹس ہو جائے. تو یہ ہے جو دلچسپ بات ہم یہاں پہ سیکھیں گے. تو آج شروع کرتے ہیں ہم صرف سب سے پہلے والا جو واہبہ ہے اس سے. کل انشاءاللہ یعنی اگلی کلاس میں آپ کو یہاں پہ زیادہ وقت دوں گا، آپ بھی پریکٹس کریں گے ساتھ ساتھ. تو آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو آ جاتے ہیں واہبہ کے اوپر. تو واہبہ، واہبہ ٹھیک ہو گیا جی. اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، کوئی بڑی چیز دی. اچھا، آپ سب کو یہ تو یاد ہے نا، مادے کے حروف کا کانسیپٹ تو پتہ ہے نا، مادے کے حروف یا روٹ لیٹرز. تو وہابہ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں بتائیں؟ واو ہا با. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں. وا یعنی واو، ہا اور با. تو قرآن میں اس کا جو ریفرنس ہے وہابہ کے لفظ کا، بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ دعا مانگوں، اور اگر آپ اس کو سمجھ کر مانگیں بڑی پیاری ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، با تو یہ بعد از ہدیتنا وحب،
یہ آپ کے خیال میں یہ جو وہب لکھا ہوا ہے یہ کون سا فعل ہوگا؟ امر ہوگا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. فعل امر ہے، حب، دے، عطا کر، بخش، حب. ٹھیک ہے، لنا ہم سب کو، من لدن کا رحمہ، انک انت الوہاب، یہ اسی وہابہ سے وہاب مبالغے کا صیغہ ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو موڑنا نہ، ٹیڑھا مت کرنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدیتنا، وہب لنا، اور ہمیں بخش دینا، من لدن کا اپنے پاس کی خاص رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب تو بہت ہی بخشنے والا ہے. تو یہ پیاری دعا ہے، اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ دل کو پھیر نہ دے، ہدایت پر ہی رکھے، یہ دعا مانگنی چاہیے. سو آئیے اب اس لفظ کو، ماضی تو اس کا بڑا ہی آسان ہے. میں اگر ویسے کوئی بالکل ایسا جس نے پہلے QC2 بھی نہیں کیا ہوا اور یعنی کوئی رٹا بھی نہیں لگایا ہوا، میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے، اور پلیز پریشان نہیں ہونا، آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہمت کریں. تو وہ اگر میں اسے کہوں جیسے فاتحہ کا آپ نے بنایا تھا ماضی کی فارمز، اسی طرح آپ وہابہ کی بنانے کی کوشش کریں. چلیں سسٹر ام احمد آپ ٹرائی کریں. جی وہابہ، وہبو، ویری گڈ، وہبت، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت. ویری گڈ. اچھا سسٹر ایک آپ نے سارا صحیح کروایا ہے. شروع میں آپ ایک جو میرا خیال ہے ادائیگی کرتے ہوئے چلیں، وہبتا، واہ جی واہ. مجھے پتا چل گیا تھا. یہ مزہ ہے QC1 جس کا اچھا ہے اس کی سمجھیں گرامر والا حصہ اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ تو میں پھر آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت جھول ہے پچھلے والے آپ کے ٹیبلز میں، آج کی کلاس کے بعد 5 دن کا ناغہ ہے، اس میں QC1 کے ٹیبل اچھے کرنے. ٹھیک ہے سسٹر فرت انجم، آپ بھی ذرا اس کا ماضی والا ٹرائی کریں نا، وہابہ کا. جی سر. وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت. ماشاءاللہ. اچھا اب ذرا آپ سارے میں نے صرف وہابہ کا معنی بتایا، آپ سارے مجھے آگے معنی بتاتے جائیے گا. وہابہ بولیں. اس نے عطا کیا، وہبو، ان سب نے عطا کیا، وہبتا، آپ نے عطا کیا، عطا کیا، وہبتو، میں نے میں نے عطا کیا، وہبتم، آپ سب نے عطا کیا، وہبنا، ہم ہم سب سب نے عطا کیا، وہبت، اس اس لڑکی عورت نے عطا کیا. اس عورت نے، اس لڑکی، اس مونس نے، جو بھی اس نے عطا کی. کیسا لگ رہا ہے اس میں کوئی ایک لفظ وہابہ پہ آپ ماضی، یہ ہے وہ QC1 کی جو محنت آپ کو کروائی گئی تھی کہ اب آگے آپ کو الحمدللہ. تو ماضی تو آپ نے سارا کر لیا خود ہی، آپ میں سے کسی کو چانس دیتے ہیں وہ دہرا لے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. سسٹر میں چاہتا ہوں نئے نئے لوگ بھی آئیں نا، سبھی کو چانس دیں تاکہ سارے ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. اور برادر غیاس عباسی آپ کروائیں. وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتم، وہبتم، وہبنا، وہبت. ماشاءاللہ. اب دیکھیں وہابت یعنی لکھا ہوا لیکن ہمیں آتا ہے، ہم سارے کرا سکتے ہیں. تو میں ماضی سے آگے بڑھ، اب بول چال بھی آپ سب کو آتی ہے. ٹھیک ہے تو بول چال کے لیے سب سے پہلے دیتے ہیں چانس دیتے ہیں سسٹر نہید آصف اور سسٹر فیروزہ شمیم، کروائیں عربی بول چال. هل وهب، نعم وہبا، هل وهب، نعم وہبو، هل وهبت، نعم وہبتو، هل وهبتم، نعم وہبنا. آپ دونوں میں سے مجھے کوئی بھی بتا دے یہ جو آپ نے کہا نعم وہبنا، اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ذہن میں کہ کیا معنی ہے؟ جی ہم نے عطا کیا. جی نعم، جی ہم نے عطا کی. ہاں لیکن یہ میں نے ویسے ہی احتیاطاً ترجمہ کروایا ہے، یہ اب آپ کا ذہن عربی میں اس کو سیکھیں ان چیزوں. ٹھیک ہے کہ تاکہ رٹے والے سے آگے بڑھ کے زبان سیکھنے کی طرف بڑھیں. تو عربی بول چال بھی ہم سب کو آتی ہے. چلیں آپ سب کی پریکٹس کے لیے ایک دفعہ میں سوال پوچھتا ہوں، آپ سارے جواب دیں. حل وہب
نعم هل وهبوا نعم وهبوا هل وهبت نعم وهبت هل وهبتم نعم وهبنا یہ ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ. چلیے اب آ جاتے ہیں ہم اصل جو بات اب آنے لگی ہے وہ یہ ہے سیکھنے والی. یہاں غور کرنا ہے. اب جب ہم نے وہاں ہم نے ٹرائی کیا کہ اچھا اس کو دیکھتے ہیں فاتحہ پر. وہابا اگر فاتحہ کے سٹائل پر بنے تو بننا چاہیے وہابا یوحبو جیسے یفتحو, اور وہابا یوہبو نصر ینصرو پر, وہابا یوہیبو ضربا یضربو پر. اور واہبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے وہابا میں زیر نہیں ہے. اچھا عربوں نے اس کو بولا ہے فاتحہ یفتحو کے سٹائل پر. یہ اب آپ کو میں نے آج بتا دیا اور بھولنا کبھی. وہابا یوحبو, لیکن وہ جب بولنے لگے نا یوحبو یوحبو ان سے نہیں بولا گیا, تو اس میں تھا کمزور حرف واو. واو کو نکال دیا, کمزور تھا وہ گیا, تو وہ باقی بچ گیا یحبو. وحبا یحبو یحبو یحبو. یہ وجہ ہے, صرف اور صرف یہ وجہ ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ کمزور افعال مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تبدیلی آتی ہے. بس ٹھیک ہے, آج کے لیے یہی ایک نئی چیز ہے. اور جب آپ کو یحبو بن گیا اگلے سارے آسان ہیں کیونکہ وہ پھر اسی پیٹرن پر ہے. کیسے؟ یحبو وہ عطا کرتا ہے, یحبون وہ سب عطا کرتے ہیں. اسی طرح تحبو سب واو کے بغیر آپ عطا کرتے ہیں. احبو میں عطا کرتا ہوں, تحبون آپ سب عطا کرتے ہیں, نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تو یہ جو یحبونا اور وحبونا میں واو نون ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیبل کا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اپنا واو غائب ہو چکا ہے. تو بہرحال اب اس کی پریکٹس کر لیں, کوئی ایسا اس میں مشکل نہیں. اس کی پریکٹس کروائیں. اب سسٹر زرمینا, یہ جن کا مائک آن ہے پلیز اسے بند کریں, اس سے سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. جی سسٹر زرمینا آپ کروائیے. وہب اس نے عطا کیا, وہبو ان سب نے عطا کیا, وہبتا آپ نے عطا کیا, وہبتو میں نے عطا کیا, وہبتم آپ سب نے عطا کیا, وہبنا ہم سب نے عطا کیا. اگلا بھی سر ٹیبل کرواؤں؟ جی جی مضارع کا کروائیں. یحبو یہبو وہ عطا کرتا ہے, یہبون وہ سب عطا کرتے ہیں, تحبو آرام سے بولیے تسلی سے. تحبو کرتے ہیں, اکتبو میں عطا کرتا ہوں, تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں. اچھا سسٹر آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے جہاں پہ ٹیبل ہے یہ؟ یس سر. جی امید ہے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے کیونکہ اسکرین کے اوپر لکھا ہوا پڑھ لیں شروع میں تاکہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی سسٹر فرحت انجم. وہابا اس نے عطا کیا, وہابو مضارع کا کروائیں. یہبو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا, یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تحبو آپ عطا کرتے ہیں, احبو میں عطا کرتا ہوں, تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں, تحبو وہ مؤنث عطا کرتی ہے. ویری گڈ. ہی تحبو بھی سسٹر بتا رہی ہیں. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کا مضارع, اور اس کو بردر ارحم قریشی آپ بھی کروا دیں. میں کہ بھائیوں کو بھی چانس دیں نا ساتھ ساتھ. یہابو وہ عطا کرتا ہے, یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں, تحابو آپ عطا کرتے ہیں, تحابو میں عطا کرتا ہوں, تحابونا آپ سب عطا کرتے ہیں, نحابو ہم سب عطا کرتے ہیں, نحابت وہ عورت عطا کرتے ہیں. نہیں بردر یہ مضارع ہے اور اس میں ہوتا ہے ہی تحابو. ٹھیک ہے, ہی تحابو. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آئیے اس کی بول چال کے لیے اب دعوت دیتے ہیں
سسٹر یہ ہے سسٹر علینا رمضان اور رخسانہ اشفاق. هل يهب نعم یہابو هل يهبون نعم یہابونا هل تهبوا نعم اہابو هل تهبون نعم نہابو نعم نہبو. جی ہاں ہم عطا کرتے ہیں یا کریں گے یا دیتے ہیں یا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آئیے جی بالکل جیسے امر پہلے ہم QC1 میں بھی کہتے تھے تو وہبا یہبو اور یہبو جو ہے کہ یا کو ہٹایا تو بن گیا حب. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک شارٹ کٹ کے طور پر آپ کو بتایا گیا ورنہ وہی والا اصول ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ امر سامنے والے کا ہوتا ہے تو تہبو سے ہی بنتا ہے لیکن وہ پروسیس لمبا ہے اس لیے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا ہے. یہبو کا یا ہٹ گیا. اصل میں جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے حب. حب عطا کر. حبو عطا کرو. واو الف کا اضافہ جمع کے لیے آپ سب کو پتہ ہے. لا تحب مت عطا کر. لا تحبو سب مت عطا کرو. ٹھیک ہے جی. بردر حیدر راجہ کروائیے. انمیوٹ کریں اپنا مائک پہلے. عطا کر حبو عطا کرو لا تہب مت عطا کر لا تہب مت عطا کر. ماشاءاللہ. سسٹر فرت انجم کروائیے. حب عطا کر حبو عطا کرو لا تہب مت عطا کر لا تہبو مت عطا کرو. ماشاءاللہ. سسٹر احمد کروائیے. سارے کیا کریں ساتھ جب کروا رہے ہوں کوئی بھی. حب عطا کر حبو عطا کرو لا تحب مت عطا کرو لا تحبو مت عطا کرو. ماشاءاللہ. ایکسیلنٹ. یہ تھا جی ہمارا امر و نہیں. اب آپ سے ذرا انٹرسٹنگ کویسچن. ربی حبلی بتائیں کون سا صحیح ہے ان میں سے ABCD. یہ اس کا جواب چیٹ باکس میں دینا کرنا ہے. بولنا نہیں کسی نے. ٹھیک ہے تاکہ ایوری بڈی گیٹس اے چانس ٹو رسپونڈ. سب کو موقع ملے. چیٹ باکس میں پلیز کوئی نہیں بولے گا. جب بھی ایسی سلائیڈز آئیں سوال آئیں آپ چیٹ باکس میں جا کے جواب دیں. اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے اپنے کانوں کو جواب دے دیں. تو ربی حبلی تو ماشاءاللہ آپ سب نے ٹھیک کر لیا ہے کہ اے میرے رب دے مجھے. ٹھیک ہے جی. اوکے تو چلیں اب سارے مجھے جواب دیں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں حب تو آپ کیا کہیں گے؟ احبو اور اگر میں کہتا ہوں حبو حبو نحبو نحبو. نحبو ٹھیک ہے جی ہاں ہم سب دیتے ہیں. اور اگر میں کہوں لا تحب لا لا حبو اور اگر میں کہوں لا تحبو لا تحب لا نحبو. ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیں. لا تحب کے جواب میں آپ نے کہنا لا احبو تو عربی فارمولے پہ اصل میں یہ کیا ہوگا لا احب. ٹھیک ہے نہیں میں نہیں دیتا. تو اس سینس میں پراپر جو جواب ہے. ٹھیک ہے آئیے جی. اب ہم نے بنایا اس کو کیا کہتے ہیں کسی کو یاد ہے یہ جو یوں بناتے تھے ہم؟ فاعل اسم فاعل. ویری گڈ. سب کو یاد. فاعل Excellent. مفعول اور فعل. ہاں فاعل مفعول اور اسم فاعل اسم مفعول اسم فعل یا فاعل مفعول مصدر. تو یہ بنا واہب عطا کرنے والا. موہوب جس کو عطا کیا گیا. اور وہبن عطا کرنا. ہاں جی وہبن بھی ہو سکتا ہے. وہبن بھی وہ ہے عطا کرنا. عطا کرنا. تو واہب کون ہوگا بتائیں اللہ یا ہم؟ اللہ. اللہ. اور موہوب کون ہوگا؟ موہوب ہم. اور ایکشن ہے وہبن. ٹھیک ہے جی. جو عطا ہوئی. عطا کرنا. ویری گڈ. تو میں اشارہ کرتا ہوں آپ سارے مجھے بتائیے کہ کیا ہے.
واحد واحد وهب اب میں عربی بولوں گا، آپ اشارہ کریں گے اور اردو ترجمہ بولیں گے. واحد، چھوڑی جائے کیا عطا کرنے والا موہوب، جس کو عطا کیا گیا عطا کیا گیا عطا کرنا. عطا کرنا. الحمدللہ. تو اگر میں آپ سے پوچھوں حل انت واحد، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا واحد واحد. حل انتم واحدون؟ نعم نحن واحدون. نحن واحدون. جی ہاں، ہم دینے والے ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مؤنث ہم پہلے پریکٹس کر چکے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا. گھر پہ دہرانا ہے آپ نے. شارٹ ٹیبل سسٹر نحید آصف کروائیے. آپ نے لانگ کر لیے تو شارٹ وہابا آسان. اس نے عطا کیا، یہبو وہ عطا کرتا ہے، ہب عطا کر، واہب عطا کرنے والا، محبوب جس کو عطا کیا گیا ہو، وہب عطا کرنا. وہابن عطا کرنا. ٹھیک ہے. اسی وہابا کے وزن پر، یعنی اسی طرح کا ایک لفظ ہے ودعا. ودعا، ودعا، یہ وعدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. ودعا، ودعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے رکھا. ٹھیک ہے. تو اس سے جیسے ابھی آپ نے وہابا سے بنائی ہیں نا 3 اسماء کی چابیاں، یہ بھی بنائی ہیں ابھی. تو ان میں سے بتائیں کون سی ودعا کی اسماء کی چابیاں ہوں گی؟ اے بی سی ڈی. چیٹ باکس میں آنسر. نہیں سسٹر ثنا، آپ نے غالباً آپ غور کریں نا، آپ نے کس چیز کی بنائی ہیں؟ اسماء کی چابیاں، افعال کی نہیں. نہیں، یہ ڈی والے بھی اچھا ڈی ٹھیک ہے. اے والے غور کریں دوبارہ. ہاں جی. جیسے دیکھیں واہب کی طرح وعدے، اور موہوب کی طرح موعدو، اور وہبن کی طرح ودعن. ٹھیک ہے. یہ ودعا دونوں ہو سکتے ہیں. تو اوکے جی. ڈی. آئیے الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا. کیا معنی؟ وہب اس نے رکھا. ٹھیک ہے. تو وہابہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں. سوالوں کی جو عربی بنائیے. کوئی آپ میں سے کوشش کرنا چاہتا ہے اس کی عربی بنانے کی؟ اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، کیسے بنے گی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کریں. اللہ وہبنا. نہیں. سسٹر ذرا غور کریں. وہبنا اللہ. ہاں وہبنا اللہ. نانو واہب. وہبنا اللہ بنا رہے ہیں. جی سر. نہیں تو وہبنا تو تھا ہم نے عطا کیا، تو ہم نے اللہ کو عطا کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اللہ وہبنا. اللہ وہبنا. تو وہ بھی بن جائے گا اللہ وہبنا. اللہ نے ہم نے عطا کیا، وہ تو جملہ ہی سے بنے گا. وہب لنا. اچھا ابھی 1 منٹ ذرا غور کریں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے کہ اس نے عطا کیا تو کیا ہوگا؟ ربی حبلنا ہوگا سر اس کا. ربی حبلنا نہیں بیٹا بن جائے گا ربنا حبلنا. ربنا حبلنا. 1 منٹ رکے نا، آپ ذرا بات بھی سن لینا. اگر آپ کہیں گے ربنا حبلنا تو وہ بنے گا اے اللہ ہمیں عطا کر. یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے. پہلے تو یہ غور کریں نے اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاں وہب اللہ لنا. وہبنا. ہاں یہ دیکھیں 1 منٹ. اب ذرا پلیز میری بھی سن لینا آپ. تو میں چاہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے کر لیا ایک اچھا مناسب اس کا، لیکن سب کو سمجھ میں آ جائے. پہلے تو میں نے کہا نا اس نے عطا کیا، تو آپ سب نے کہا وہابہ. ٹھیک ہے. اب وہابہ کے ساتھ سب سے آسان طریقہ جو آپ نے QC1 میں سیکھا ہوا ہے نا، سبجیکٹ فارم میں پیش ہوتی ہے، اس پہ 2 پیش ہوتی ہے. تو وہب اللہ.
اب اس نے عطا کرنے کی جگہ کون بن جائے گا سبجیکٹ بتائیں؟ اللہ نے عطا کیا اللہ 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 نے عطا کیا. ایک مسئلہ حل ہو گیا, پہلا حصہ حل ہو گیا, اللہ نے عطا کیا. تو وہبہ تھا, اس نے عطا کیا. ہم نے کہا آگے اللہ پیش کے ساتھ سبجیکٹ کے طور پہ, تو وہب اللہ, اللہ نے عطا کیا. تو کس کو عطا کیا؟ اب مسئلہ رہ گیا ہم سب کو عطا کیا. ہم سب کے لیے کیا کریں بتائیں, کیسے لگائیں؟ وہبنا لنا نہیں, وہبنا وہب نہ اللہ لگائیں. لنا لنا ہمارے لیے یا ہمیں, ٹھیک ہے. لنا وہب اللہ لنا, ایک تو یہ ہے, لنا ایک اور بھی ہے, ایک اور بھی ہے, ذرا سنیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا وہبنا, وہبنا ہے ٹیبل میں سے ہم نے عطا کیا. اگر آپ کہیں گے نا وہبا نا, اب یہ دو اور ٹکڑے بنے ہیں. وہبنا جو ہے نا وہ ٹیبل میں سے اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے, اس کا معنی ہے ہم نے عطا کیا. اگر آپ کہیں وہبا, اس نے عطا کیا, نہ ہمیں, اور آگے لگا دیں اللہ, تو اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ وہبنا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس پر غور کیجئے گا, پھر اگر سوال ہوا تو اگلی کلاس سے پوچھ سکتے ہیں. نا علیحدہ آئے گا, وہب علیحدہ لکھیں گے, نا اور اللہ. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا, جب جوڑ کے لکھیں گے سر تو آیت یوں ہی. میں بھی ہے نا, سر آیت میں بھی ہاں ہے نا ربنا حب لنا, حب لنا. نہیں سسٹر, ایک منٹ رکیں. وہاں پہ امر کا سیگا اور نا کو جوڑا گیا. یہاں پہ ماضی کا فارم وہبا لنا, ٹھیک ہے, اور نا کو جوڑا گیا. تو وہبنا, وہبنا وہبنا, اور آگے اللہ. جی. ٹھیک ہے, ایک ہی لفظ تو لکھیں چلیں گے, انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. بس ابھی غور کریں اس پر, ایک تھوڑے دن, بعض چیزیں جو ہے نا توجہ اور غور سے بہتر ہو جاتی ہیں. اردو میں ترجمہ کیجیے حب لنا رحمہ, یہ تو آپ سارے کر لیں. عطا کر ہمیں رحمت. اب دیکھیں آپ سب کے سامنے ایک hint لنا ہمارے لیے رحمت. آپ سب کے سامنے ایک ہمارے ہنٹ لیے بھی تھا, رحمت. ہنٹ بھی تھا کہ لنا کا نیچے لکھا بھی ہوا تھا آپ کو ایک ہنٹ کے طور پہ. تو یہاں بھی یہی معنی بن رہا ہے نا کہ ہمارے لیے عطا کر, یا ہم سب کو عطا کر رحمت. تو وہی لنا کو اوپر ہم نے کہا, وہ جو پہلے والا تھا ہم نے کہا وہب اللہ لنا. ٹھیک ہے, بہرحال چلیں. اور عربی میں ہاں میں جو آپ دیں یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں, اور وہابہ کی طرح ودا کا ٹیبل بھی آپ نے کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.